السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. صدق الله العظيم. معزز علماء کرام، بزرگان دین اور حاضرین جلسہ، آج میری تقریر کا عنوان ہے انسانی دنیا پر اسلام کے احسانات۔ میں اللہ سے صحیح کہنے کی توفیق مانگتے ہوئے سوال کروں کہ اے بار الہ، انسانوں پر اسلام کے کیا کیا احسانات ہیں؟ تو جواب میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 کہنے لگتی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ کہ اپنے خالق حقیقی کہ بنی آدم کو معزز بنایا ہے اور اسے بہترین روزی دی ہے۔ سورہ 3 میں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ 4 طرح کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو صورت و سیرت کے اعتبار سے، صلاحیت و استعداد کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے انسان کو افضل و ارفع، مکرم و اعلیٰ بنایا ہے۔ حاضرین بزم، مذہب اسلام انسانیت نواز اور محسن مذہب ہے۔ اس مذہب نے ہر موڑ پر انسانیت پر بے شمار احسانات کیے ہیں، بے شمار احسانات کیے ہیں۔ زندگی کے کسی بھی شعبہ پر نظر ڈالیے، چاہے وہ سیاسی شعبہ ہو یا سماجی شعبہ ہو یا معاشرتی شعبہ ہو یا اخلاقی شعبہ ہو، ہر میدان میں اسلام نے بے پناہ احسانات کیے ہیں۔ سارا قرآن، پورا ذخیرہ احادیث اسلامی احسانات سے بھرا پڑا ہے۔ میں کہاں تک بتلاؤں کہ اسلام نے کیا کیا احسانات کیے ہیں؟ مذکورہ تمام احسانات کے باوجود بھی اسلام کے کیے ہوئے احسانات پر اطمینان نہ ہو تو ذرا تاریخ سے بھی پوچھ لو کہ اے تاریخ، تجھے تیری صداقت کی قسم ہے، تو ذرا سچ سچ بتا، تو تاریخ بھی چیخ چیخ کر فتح مکہ کا وہ حیرت انگیز واقعہ بیان کرے گی۔ میں اپنی بات کو یہیں سے ختم کرتا ہوں۔